دنیا بھر میں پرندوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب کے ایک جیسے 2 پنجے، 2 پر اور 1 گردن ہے، لیکن ان میں سے ایک ایسا پرندہ بھی ہے جس کی الگ پہچان ہے، جو آسمان کا سینہ چیرتا ہے اور ہزاروں میٹر کی بلندی سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے، جو اپنے شکار کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اس کا کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر بھی اڑ سکتا ہے، اور اسی لیے اس کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جسے ہم فالکن یا عقاب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عقاب اپنی تربیت اور دوبارہ جنم لینے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک فالکن بننے کا پورا سفر جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ 25 سے 30 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگ خطرہ مول لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک عقاب کی زندگی خطرے سے شروع ہوتی ہے اور خطرے پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ جس عمر میں دوسرے پرندوں کے بچے صرف چیخ چیخ کرنا سیکھتے ہیں، اس عمر میں ایک مادہ فالکن اپنے بچوں کو پنجوں میں دبا کر آسمان کی ہزاروں میٹر بلندی پر اڑاتی ہے، اسے بتانے کے لیے کہ تم آسمان کے سینے سے اوپر اڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم پرندوں کے بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اسے زمین سے ہزاروں میٹر اوپر لے جانے کے بعد مادہ عقاب اسے اپنے پنجوں سے چھوڑ دیتی ہے، اور یہاں سے اس کی ہائی رسک ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ چوزا تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا نیچے آتا ہے، پھر اس کے پر کھلنے لگتے ہیں، نیچے آتے ہوئے اپنے پروں کو پڑپڑانے لگتا ہے، لیکن اس نے ابھی تک اڑنا نہیں سیکھا، وہ زمین سے بالکل اوپر ہے، لگتا ہے اس کی زندگی چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، لیکن اچانک ایک پنجہ اسے پکڑ کر واپس آسمان کی طرف اڑا لیتا ہے۔ وہ پنجہ ہے اس کی ماں کا، جو اس کے پیچھے اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ اڑنا سیکھ نہ جائے۔ اتنی ہائی رسک ٹریننگ کے بعد دنیا کو ایک فالکن ملتا ہے۔ جب بارش کے وقت تمام پرندے پناہ کی تلاش میں ہوتے ہیں تو یہ فالکن اس بارش میں آسمان کو چیرتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے اور باری باری کہتا ہے کہ کب تک بارش ہوگی، اور پھر آتا ہے نیچے زمین پر۔ فالکن کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں موت کی صورت میں ایک مسئلہ آتا ہے جو آپ کے مسائل سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں عقاب کی چونچ اتنی زیادہ مڑ جاتی ہے کہ اس سے شکار نہیں ہوتا، اس کے پر بھاری ہو جاتے ہیں، سینے سے چپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے پنجے لمبے اور لچکدار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شکار کو ٹھیک طرح سے پکڑ نہیں سکتا۔ اب اس عقاب کے پاس صرف 3 راستے ہیں وہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، گدھوں کی طرح ضائع شدہ خوراک کھا کر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو دوبارہ قائم کرنا، اپنے آپ کو دوبارہ جنم دینا۔ اور عقاب تیسرا راستہ چنتا ہے، وہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر عقاب اپنے قریب کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، وہاں اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور پھر مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر آسمان پر اڑنے کا سفر شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے عقاب پتھروں پر زور زور سے مار کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، اور کئی دنوں تک وہ نئی چونچ آنے کا انتظار کرتا ہے اور بہت سی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی نئی چونچ سے اپنی پنجوں کو کاٹتا ہے اور پھر نئی پنجوں کو اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے ہر پر کو اپنے جسم سے الگ کرتا ہے اور پھر نئے پروں کے اگنے کا انتظار کرتا ہے، اور اس عمل میں تقریباً 5 ماہ لگتے ہیں۔ ان 5 مہینوں کی سخت محنت کے بعد ایک باز دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نئی چونچ آتی ہے، نئے پنجے آتے ہیں، نئے پر آتے ہیں، وہ آسمان کا سینہ چیر کر دوبارہ اڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مصیبتوں میں دب کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دوستو، ہماری انسانی دنیا میں اکثر لوگ دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، مسائل کے بوجھ تلے دبتے ہی اپنا مقصد چھوڑ کر عام زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مصیبتوں کو لات مارتے ہیں اور اپنی محنت کے بل بوتے پر آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ دوستو، عقاب کی یہ ٹریننگ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ اگر آپ کو رسک لینا ہی ہے تو اپنی فیلڈ میں اتنی انتھک محنت کریں کہ اس میدان میں آپ کے اوپر سے اٹھنے کا سوچ کر لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں، تبھی آپ اپنی فیلڈ میں بادشاہ کہلائیں گے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔